الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ مشن نماز اور جس کے دو حصے ہم لوگوں نے کیے کہ آؤ نماز سیکھ کر پڑھیں اور دوسرا آؤ نماز سمجھ کر پڑھیں۔ آج یہ دوسری کلاس ہماری ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بولنے کی اور اخلاص کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے میرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات ہماری زندگی میں، ہمارے اہل و عیال کی زندگی میں، ہمارے آل اولاد کی زندگی میں، ہمارے خاندان میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائیں اور پوری دنیا میں عام فرمائیں۔ اور پہلے جو ہماری کلاس تھی، پہلی کلاس، تو اس کا عنوان تھا مائنڈ یور نماز، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عنوان کو جو ہے بدلا گیا ہے کہ کم ٹو انڈرسٹینڈ نماز، آؤ نماز سمجھ کر پڑھیں۔ تو یہ چونکہ ہماری دعوت ہے اور اسلام کی دعوت ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے کا اندر سورہ نحل ہے اور اس کی آخری آیات کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مخاطب فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کے طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہمیں دعوت دی گئی ہے، ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ داعی حکمت کے ساتھ دعوت دے۔ تو اسی لیے اس کو آؤ نماز سمجھ کر پڑھیں، ایک دعوت ہو، ایک جو ہے اس کے اندر حکمت ہو، اس کے اندر ایک پیغام ہو، اس کے اندر درد مندی ہو، اس کے اندر سامنے والے کی خیر خواہی ہو۔ اور قرآن مجید کا جو حکم ہے حکمت، اس کو ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا مسیح اللہ خان صاحب، کہ انہوں نے بڑی اچھی اس انداز سے اور اس کو سمجھایا کہ کوئی بھی بات حکیم بن کر کہو، یعنی جو حکمت ہے نا، تو وہ حکمت سے حکیم بننا، آدمی جو ہے حکیم بننا، حکمت سے حکیمی اس کے اندر آنا۔ تو بڑے اچھے انداز میں اس کو انہوں نے سمجھایا کہ یہ جو حکمت ہے، بات حکیمی اور حکمت سے کہنے کے لیے حکیم بننا پڑے گا، یعنی وائز مین بننا پڑے گا، عقل مند بننا پڑے گا، حاکم بن کر نہیں کہنا ہے، کہ رولر انسٹرکٹر بن کر نہیں کہنا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو اہم ہمارے اس دعوت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی
کہ ہماری یہ دعوت حکمت کے ساتھ ہو، اور چونکہ حکمت کا ہمیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے، تو ہم بلائیں کہ آؤ نماز سیکھ کر پڑھیں، آؤ نماز سمجھ کر پڑھیں۔ تو یہ دو جو حصے ہیں، ان میں سے پہلا حصہ تو ہے کہ نماز پڑھنے کی دعوت، کہ مسلمانوں کے اندر نماز کا شعور بیدار کرنا، نماز سے ان کو جو ہے محبت پیدا کرنا، نماز کی ان کے اندر جو ہے دلچسپی پیدا کرنا۔ یہ ایک مستقل دعوت ہے کہ نماز پڑھیں، کہ نماز پڑھنے کی فکر کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ یہ ایک مستقل دعوت ہے، اور اس دعوت سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں کہ آؤ نماز سیکھ کر پڑھیں، کہ نماز سیکھنے کے اندر اس کے مسائل بھی ہیں کہ فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز کے باہر کے شرائط کیا ہیں، نماز کے اندرونی شرائط کیا ہیں، اور نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز کے جو کلمات ہیں، نماز کے جو اذکار ہیں، اس کو بھی سیکھنا، یعنی پوری نماز کو سیکھنا۔ تو یہ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے، اور بڑی تفصیلی اور بڑی ضخیم کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بندے نے مختصر انداز میں نماز سیکھ کر پڑھیں، اردو میں ہے، نو یور نماز ہے۔ تو یہ پاکٹ سائز ہے، جیب میں رکھ کر ایک آدمی جو ہے اپنی نماز کے جو فنڈامنٹل ہیں، نماز کے جو بالکل بیسک ہیں، کہ وہ الحمدللہ اپنے جیب میں رکھ کر آدمی جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، مسائل جان سکتا ہے۔ اور دوسری جو کوشش ہے، آؤ نماز سمجھ کر پڑھیں۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ثنا ہمارے سامنے ہم نے پڑھا، اور ثنا کو ہم نے سمجھا۔ تو اسی سلسلے کو آگے لے کر ہم چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے، اللہ ہماری کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ہم نے پہلے ثنا ہم نے پڑھا، اور ثنا کا ترجمہ ہمارے ذہنوں میں ہوگا اور ہونا چاہیے۔ تو سبحانک اللہم، آپ کی ذات پاک ہے اے اللہ، وہ بھی حمدکا، اور آپ کے لیے تعریف ہے، وتبارک اسمکا، اور آپ کا نام بابرکت ہے، وتعالی جدکا، اور آپ کی بزرگی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد جو ہے تعوذ، یہ جو ہمارے پاس ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے تعوذ۔ یہ تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا، پناہ مانگنا۔ تو یہ پناہ چاہنا اور پناہ مانگنا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں یہ آپ کی اسکرین پر سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، 98ویں آیت ہے، 14واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر، فَإِذَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, और वो हुक्म हमारे लिए है कि हम कुरान मजीद पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलाश करें, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहें। तो यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा लफ्ज आ गया है आऊज़ु। तो आऊज़ु के अल्फाज हैं फस्ताइज, तो आप पनाह चाहिए, आप पनाह मांगिए। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, तो इसीलिए इसको कहते हैं तअव्वुज़। तअव्वुज़ का मतलब है पनाह चाहना। तअव्वुज़ का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आना। इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि आऊज़ु, आऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ, कि चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाह रहे हैं। आऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अशैतान शैतान, अर्रजीम मरदूद, मिन शैतान अर्रजीम मरदूद शैतान से। तो ये जो तअव्वुज़ है इसके दो हिस्से हैं। अऊज़ु बिल्लाही मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो किससे? मरदूद शैतान से। तो रजीम का ये लफ्ज जो है यहाँ इस्तेमाल किया गया है, रजीम का मतलब है मरदूद, कि जिसको धुतकार दिया गया, जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से और अल्लाह की नज़र से वो धुतकार दिया गया। तो ये आऊज़ु बिल्लाह, फिर एक मर्तबा हम तर्जमा देखते हैं, आऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अशैतान शैतान, अर्रजीम मरदूद। तो ये तअव्वुज़ है जिसको हम लफ्जी तर्जमा हमने देखा। अब ये पूरा जुमले का तर्जमा हम यहाँ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। तो ये इसको हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैंने कोशिश की है और आप भी और हम भी कोशिश करें, तो ये इस तरीके से अल्फाज को हम यहाँ अलग अलग इस्तेमाल करें। अऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह हासिल करता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अशैतान शैतान, अर्रजीम मरदूद। तो ये इस तरीके से अल्फाज को हम अलग अलग करके जो है दोहराएंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा जहन उसको कबूल करेगा, हमारे जहन के अंदर वो अल्फाज जहन नशीन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं तअव्वुज़ के बाद तस्मिया। तस्मिया के माने होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। तो ये इसके अंदर जो अल्फाज हैं, ये लफ्ज जो है बी इस्मी है असल में। तो ये इसके अंदर बा के बाद जो अलिफ होता है वो ड्रॉप कर देकर जो है वो सीन के साथ मिलाया जाता है। और यही चीज हुई है सना के अंदर, कि अगर आप सना पीछे जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है वहां आप देखें व तबारा कसमु का, तो वह तबारा का इसमु का है, लेकिन अलिफ जो है वो छोड़ दिया जाता है बीच में जब हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर भी बिस्मी, तो ये लफ्ज जो है हमारे लिए नया नहीं है, इसको हमने पहले से पढ़ लिया। बिस नाम से, अल्लाह अल्लाह के, अर्रहमान बेहद रहम करने वाला, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। तो यहाँ पर हमने देखा कि चार अल्फाज हैं तस्मिया में, कि पहला लफ्ज है नाम से, दूसरा है अल्लाह,
تیسرا ہے الرحمن بے حد رحم کرنے والے، الرحیم نہایت رحم کرنے والے۔ تو بسمی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کا لفظ بھی معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ الرحمن یہ بھی جو ہے قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے، اور الرحیم بھی یہ قرآن کا کثیر الاستعمال لفظ ہے۔ لیکن دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ میم نون کے ساتھ ہے، اور ایک لفظ جو ہے یا میم کے ساتھ ہے، لیکن شروعات کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل سیم ہیں، کہ را ہا میم ہے، را ہا میم ہے، یعنی رحم۔ تو دونوں کے اندر رحم کے معنی ہیں، تو دونوں کے اندر رحم کے جو معنی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ رحمان جو میم اور نون کا اضافہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مار رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت امڑ رہی ہے۔ اور یا میم جو آخر میں آیا ہے رحم کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کو اس طریقے سے ہمارے علماء کرام نے سمجھایا ہے کہ رحمان کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش مار رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت امڑ رہی ہے، کہ یہاں دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے نافرمان کو بھی نواز رہا ہے، وہ اپنے کافر بندے کو بھی نواز رہا ہے، مشرک بندے کو بھی وہ دے رہا ہے، وہ رحمان ہے۔ اور رحیم کہ اللہ تبارک و تعالی مستقل، رحیم مستقل ہیں، کہ کیسے؟ کہ جب اصل جو زندگی ہے آخرت، کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت صرف مومن بندوں کے لیے رہے گی، مستقل رہے گی۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے اس طریقے سے فرمایا ہے۔ اور پھر دونوں الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالی کے دو صفتیں یہاں ذکر کی گئیں، اور دونوں کے اندر اللہ کی شان رحمت کا حوالہ دیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر رحم فرمانے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے کرم کی بارش فرمانے والے ہیں۔ تو جب بندہ اپنی نماز شروع کرتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے شان کو، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو اپنے ذہن نشین کرتا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں جو براکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں، تو یہ شروع کرتا ہوں میں اس لیے کہ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک رک کر ایک چیز ہم سب کو جو قرآن مجید جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، اذکار نماز ہم سمجھ رہے ہیں، نماز سمجھ کر پڑھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ غور کریں کہ الف لام دونوں کے اندر لکھا گیا ہے، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ جو الفاظ ہیں یہ الف لام جڑتے ہیں، اور ہم اپنے نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، ہم اپنے نام کیا رکھتے ہیں؟ عبد الرحمن۔ لیکن یہاں ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو عبد الرحمن لکھتے ہیں اور عبد الرحیم لکھتے ہیں، جبکہ اس کو لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عبد الرحیم لکھیں، عبد الرحمن لکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دو الفاظ الف لام اس کے ساتھ آئے ہیں تو وہ لکھے تو جائیں گے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا، کہ یہ تھوڑا سا گرامر والی بات ہو جا رہی ہے، لیکن چونکہ
بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ انگریزی میں جب نام لکھتے ہیں نا کہ عبد الرحیم، عبد الرحمن، تو مطلب یہ کہ ہم اس الف لام کو بھی پرونانس کر رہے ہیں. دیکھیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایسا تو یہ غلط ہو جائے گا نا. اس لیے کہ صحیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ الف لام جو ہے یہ لکھا تو جائے گا. کیوں لکھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت پہ الف لام ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ. تو اسی لیے ہمارے یہاں یہ چھوٹا سا یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز سمجھ کر پڑھیں. تو نماز جو پڑھنے والا ہے وہ ایک چھوٹی سے اپنے نام کا کریکشن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں، تو یہ بھی درست ہو جائیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے عرض کر دی. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ اور رواں ترجمہ ہم نے دیکھا. پھر ہم پریکٹس کریں گے، ہم مشق کریں گے. بسم اللہ نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن بے حد رحم فرمانے والے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والے. تو الحمدللہ یہ تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ دونوں کا لفظی ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح ہمارے سامنے آئی ہے. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے جو الفاظ ہیں اس پر ہم تھوڑی سی نظر کریں گے، اس کو جو ہے دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں پہلا لفظ ہے الحمد. الحمد ساری تعریف، تمام تعریف، ساری تعریفیں، تمام تعریفیں. تو الحمد یہ ثنا کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ بھی حمدی کا، اور یہاں ہے الحمد. اور سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمد، ساری تعریف، تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہیں. رب مانے پالنے والا، رب مانے اردو میں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں پروردگار، یعنی پالنے والے. العالمین تمام جہانوں، تمام جہانوں کے وہ پالنے والے ہیں. الرحمن بے حد مہربان، بے حد رحم کرنے والے. الرحیم نہایت رحم کرنے والے. اور آگے ہیں مالک، مالک ہیں یوم دن، الدین بدلہ، الدین بدلہ، بدلے کے دن، یوم الدین بدلے کے دن. تو ہو گیا مالکی، مالک ہیں یوم الدین بدلے کے دن کے. ایاکا یہ جو ہے کاف آ گیا کہ آپ، ایاکا صرف آپ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہاں تھوڑا سا ایک چیز غور کریں کہ یہ جو نعبدو ہیں یہ 4 الفاظ ہیں، اس میں سے نون عین با دال. تو اردو میں بھی عبادت ہم سمجھتے ہیں، تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ اور صرف آپ ہی سے. تو کا آپ، اور ایاکا اور صرف آپ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ نستعین میں بھی شروع میں نون ہے، تو یہ ہم کے معنی میں آتا ہے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اہدنا آپ ہدایت دیجئے ہمیں، اہدی آپ ہدایت دیجئے، نہ ہمیں، ہم کو، الصراط راستہ،
المستقیم سیدھا، آپ ہمیں ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی۔ اب سیدھا راستہ، پھر اس کی تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا آپ نے انعام فرمایا، انعمتا آپ نے انعام فرمایا، علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ وہ جن پر غضب نازل کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہوئے، الضالین گمراہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہم نے دیکھا، اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ تو یہ تھوڑی سی پھر مشق کریں گے۔ الحمد، تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین پالنے والے ہیں تمام جہانوں کے، الرحمن بے حد رحم کرنے والے، الرحیم نہایت رحم کرنے والے، مالک مالک ہیں، یوم دن، الدین بدلہ، بدلے کے دن کے مالک ہیں، ایاکا صرف آپ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف آپ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو یہ پھر اس کے بعد ہے اہدینا آپ ہدایت دیجئے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم نہ وہ جن پر غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ الفاتحہ کا ہم نے لفظی ترجمہ دیکھا۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ، تو اس کو ہم قرآن مجید سے ملاحظہ کریں گے تاکہ ہم کو اور بھی سورۃ الفاتحہ سمجھ میں آئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ آپ کی اسکرین پر ہے۔ جی، یہ سورۃ الفاتحہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 7 آیات کریمہ ہیں اور مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں۔ اور یہاں پر نمبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے بالکل پہلی سورہ ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 5ویں سورہ ہے۔ اور یہ جو سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، کہ یہاں یہ قرآن مجید میں نے اس لیے کھول دیا تاکہ یہ 7 آیات کریمہ ہمارے سامنے رہیں اور اس کو ہم مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر، کہ اس کا نام ہی ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب شروع کرنے والی سورہ، کھولنے والی سورہ، یعنی وہ سورہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، کہ قرآن مجید کھلتی ہے، تو یہ سورۃ الفاتحہ۔ اور یہ جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے قرآن مجید ہی میں ایک نام آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی ہیں۔
تو 7 دہرائی جانے والی آیات یہی ہیں سورہ فاتحہ کی، کہ جو نماز کے اندر دہرائی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورہ ہیں جو تورات، زبور اور انجیل میں بھی ایسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ تو سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہو گیا سبع مثانی۔ سبع مانے 7، مثانی کا مطلب جس کو دہرایا جاتا ہے، جس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ اس سورے کا تیسرا نام ہے سورہ شفا، شفا والی سورت۔ چوتھا نام ہے سورہ شافیہ، یہ بھی ہے شفا دینے والی سورت۔ پانچواں نام ہے سورہ شکر، شکر والی سورت۔ چھٹواں نام ہے سورہ کنز، خزانہ، سورۃ الکنز، خزانہ والی سورت۔ ساتواں نام ہے سورۃ دعا، دعا والی سورت۔ آٹھواں نام ہے سورۃ الوافیہ، پوری کرنے والی سورت۔ آٹھواں نام، اور نواں نام ہے سورۃ الکافیہ، کافی ہونے والی سورت۔ اور 10واں نام ہے سورۃ الاساس، بنیاد والی سورت۔ اور 11واں نام ہے ام القرآن، قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، قرآن کی ماں۔ تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ ہم نے پڑھا، تو اس کے جو نام ہیں کہ 11 نام تو یہاں ہم نے ابھی سنے کہ ناموں کے اندر اتنی اللہ تبارک و تعالی نے اتنے نام ہیں، تو ناموں کی جو کثرت ہے، اس کے جو مضمون ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک وہ سورت جس کے اتنے ساری برکتیں ہیں، وہ سورت جس کے اندر اتنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ ناموں کی جو ہے کثرت خود سورہ فاتحہ کی اہمیت کو اور اس کے فائدے کو اور اس کے پھیلاؤ کو بیان کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ، اب ان آیات کریمہ پر ہم آیت با آیت ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں درست راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت با آیت ترجمہ ہم نے بھی ملاحظہ کیا۔ تو شروعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا گیا ہے اللہ، پھر کہا گیا رب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار، الرحمن، بے حد رحم کرنے والے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک۔ یہ 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام اور آپ کی صفات بیان ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی۔ تو 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے
نام لیے گئے، اللہ کے صفات بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تبارک و تعالی کو مخاطب کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی سے، کہ آپ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام، اللہ کی صفات، پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے عرض کر رہا ہے، تو یہ بڑا دلکش انداز ہے کہ بندہ اب اللہ تبارک و تعالی سے اپنی درخواست پیش کر رہا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ اللہ کی تعریف اور بندے کی دعا ہے۔ اس میں حمد ہے اور دعا ہے، کہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ آپ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ تو یہ جو دعا ہے اور دعا کا جو طریقہ ہے، کہ جس کے اندر پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے صفات اور اس کے احسانوں اور اس کی ذات اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، اور اپنے طرف سے اللہ ہی کی بندگی کرنے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے کا اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ پھر اپنی جو دعا ہے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ تو یہاں پر بہت غیر معمولی چیز اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو تعلیم فرمائی ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم مانگے۔ اور صراط مستقیم کے بارے میں وضاحت بھی آ گئی، ڈیٹیل بھی آ گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کن لوگوں پر انعام فرمایا، کہ وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے مسلمانوں یاد رکھو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک بندے ہیں، اور ان کا ساتھ کتنا اچھا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا قرآن مجید کی یہ آیت میں، کہ انعام کن پر کیا گیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین ہیں، سچ بولنے والے، شہداء ہیں، صالحین، نیک لوگ ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انعام جن پر اللہ تبارک و تعالی کا ہوا ہے وہ کون ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا، اور وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو غضب کن پر نازل کیا گیا؟ غضب نازل کیا گیا یہودیوں پر۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں غضب اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر اترا، کہ مغضوب یعنی اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو مغضوب جو ہے وہ یہودی ہیں، ولضالین، اور یہ نصرانی ہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے بندہ
یہ عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائیے، اور آپ کی عنایت ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دعا ہے، اور بندے کی طرف سے اللہ کی تعریف کے بعد بندے کو دعا کرنا سکھایا گیا ہے۔ تو اس دعا کے بعد ہم کو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ آپ قبول فرمائیے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین، اے اللہ آپ قبول فرمائیے اس دعا کو، اور بندے کے اس آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کرنے کو۔ ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز کو سمجھ کر ہم پڑھنے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں، تو ہم سورۃ الفاتحہ کو کس طرح پڑھیں؟ ہم پڑھتے تو ہیں، اور اگر الحمدللہ ہم کو پہلے سے معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ 7 آیات کریمہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 سانس میں پڑھتے تھے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ہمارے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے کی ایک چھوٹی سی حقیر کوشش ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز میں کیفیت عطا فرمائیں، اور وہ نماز ایسی ہو جو اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حقیر کوشش کو، ایک فکر کو، اور آپ حضرات کے جڑنے کو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرمائے۔ جی کوئی ساتھی کچھ کہنا چاہیں؟ چلیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے مولا تعالی، اے مولا تعالی خیر کا، بھلائی کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا ہر طرح کے شر سے، ضرر سے، آفت سے، کلفت سے اے مولا حفاظت فرمائیے۔ اے مولا تعالی نماز کو
قائم کرنے والا، نماز کو سیکھ کر پڑھنے والا، نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا ہمیں فرما دیجیے۔ اے مولا تعالی، نماز کے سلسلے میں یہ جو کوشش ہے مولا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے مولا کریم، آپ کے کرم ہیں، آپ کی عنایات ہیں کہ مولا تعالی آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے مولا جب تک زندہ رکھیے، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھیے۔ اے مولا اسلام پر ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے مولا کریم، جو ساتھی جڑے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اے مولا سب کو قبول فرمائیے۔ اے مولا امت مسلمہ کو ہدایت سے کا جو ہدایت کی جو ذمہ داری اور ہدایت کی جو نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے، اے مولا ہدایت کی نعمت سے اے مولا ساری انسانیت کو اے مولا ہدایت پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، اے مولا تعالی اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مولا تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے مولا کریم، ہمارے مرحومین، امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے مولا ہم بیماروں، ہمارے بیماروں، امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرمائیے۔ اے مولا دانیہ سحر کو صحت عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم، ہمارے والدین، اے مولا جن کے بھی والدین باحیات ہیں، اے مولا ان کی عمروں میں درازی عطا فرمائیے۔ اے مولا انہیں ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے مالا مال فرمائیے۔ اے مولا جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم، بیت المقدس، فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے، رفح کے، یمن کے، لبنان کے اور سارے اسلامی ممالک اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے مولا جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے مولا ہم سب بندے ہیں، محتاج ہیں، نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اے مولا بے نیاز ذات صرف آپ کی ذات ہے۔ اے مولا جو مانگا ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔